دیگر باتوں میں کاموں میں ملوث رہا کرتے تھے، لیکن رب ہم سے کچھ چاہ رہا تھا۔ توفیق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگاروں پر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا بیش بہا انتہا کرم فضل و احسان ہے کہ پچھلے 6 مہینوں سے مسلسل ہم درود کی محفل کو آباد کرتے چلے آئے۔ تقریباً 3 کروڑ سے بھی زیادہ اب تک سرکار کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کر چکے ہیں، 4 کروڑ کے آس پاس میں۔ لہٰذا یہ روزانہ جو درود محفل کے گروپ میں شامل ممبرس ہیں بلا ناغہ پڑھ رہے ہیں، اور کئی احباب اس میں شامل بھی ہو رہے ہیں، اسی لیے روزانہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ آج یہ ہماری 6ٹھی نشست ہے، یعنی 6ویں مہینے کی آج ہماری بیٹھک ہے۔ جتنا درود شریف پچھلے 1 مہینے سے پڑھا گیا ہے تقریباً 61 لاکھ 61 لاکھ انشاءاللہ آج سرکار کی بارگاہ میں اسے پیش کریں گے، اور تمام گروپ ممبرز احباب اور ان کی فیملی کے لیے بھی دعا کی جائے گی، اور مختصر سا پروگرام رہے گا، نہ کہ کوئی اور طویل پروگرام۔ تو لہٰذا حصول برکت کے لیے پروگرام کا آغاز ہم کرنے چاہ رہے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے برادرم سید ممشاد صاحب اللہ کو دعوت سکون دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کی آیات کا ہم تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے اور سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر زیر و زبر کے سننے میں ہمیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے ہمارے پڑھنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو لہٰذا نعتوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، پہلے سے ہی لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ عموماً ہر پروگرام میں ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب بھی پروگرام کرتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں، شروع کرتے پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، جمنے والوں سے زیادہ پڑھنے والوں کی تعداد ہو جاتی، اور پروگرام بلا وجہ طویل ہو جاتا تھا۔ تو لہٰذا میں نے اپنے گروپ میں کل اسی بات کو عیاں کیا، پڑھنے والے احباب پہلے پیش کی اطلاع کر لیں، صرف 10 نعت خوانوں کو موقع دیا جائے گا پڑھنے کا۔ تو لہٰذا جو احباب کو جو موقع دیا گیا ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پر وہ نعت پاک پڑھیں گے، پھر مختصر سا احوال درود پاک کا آپ کی سماعت کروں گا،
انشاءاللہ دعا پر ختم پروگرام ہوگا اور لنگر کا بھی اہتمام رہے گا۔ آئیے چلتے ہیں نعتیہ محفل کی طرف۔ نعت کو سننے سے پہلے رب کا کیا تقاضا ہے اس کو سماعت فرمائیں اور اس تقاضے سے ہماری زبانوں کو ہمیشہ تر رکھیں، اور وہ کیا ہے اس کو سماعت فرما لیں۔ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ حاصل کلام کا یہ شعر ہے۔ دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین، کسی کے حق میں کوئی شخص بد دعا نہ کرے۔ چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے۔ شہ امم کی غلامی دلیل آزادی، غلام کیا ہے جو غلامی کا حق ادا نہ کرے۔ آئیے سرکار کے غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے ہم عشق و محبت میں ڈوب کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو لہٰذا آج کی یہ چھٹی نشست جو درود کی محفل ہے، بڑی آج نسبتوں کا فیض آج رکھ رہی ہے۔ اچانک یہ ترتیب ایسے ہو گئی کہ اچانک سب چیز آنن فانن بنتی گئی۔ محفل درود کی ہے لیکن کئی چیز کا تعلق آج اس سے جڑ گیا۔ صاحب مکان محمد عمران صاحب جو سرکار غریب نواز کے شیدا ہیں، شہیدے ہیں اور دیوانے ہیں، چھٹی کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو چھٹی مجلس بھی آج ان کو مقدر سے ملی ہے۔ خواجہ صاحب کی چھٹی کے صدقے سرکار کی چھٹی مجلس بھی آج انہیں میسر ملی ہے، اور اتفاق سے یہ ان کے والد محترم کی بارگاہ میں بڑا خراج عقیدت ہوگا، کیونکہ آج ان کا یوم پیدائش کا دن بھی ہے۔ یہ بھی ہے سونے پہ سہاگا، کئی چیزیں ان کا آج مجموعہ ہو گیا ہے۔ جمنا ہمارا ایک ہے لیکن فیض کئی ہے آج انشاءاللہ العزیز۔ تو چلتے ہیں، محمد عمران صاحب آپ سے یہ نعت کا سلسلہ شروع کریں گے، بعد میں پڑھتے ہیں، شروع کر لو۔ ہنستے ہوئے رہتے ہیں انسان مدینے میں،
مہمان مدینے میں، اس طرح سے پورا ہو ارمان مدینے میں، اس طرح سے پورا ہو ارمان مدینے میں، کعبے میں میرا دل ہو، کعبے میں میرا دل ہو، اور جاں مدینے میں ہنستے ہوئے رہتے ہیں انسان مدینے میں، اللہ اسے اپنا مہمان سمجھتا ہے، اللہ اسے اپنا مہمان سمجھتا ہے، انسان جو ہوتے ہیں، انسان جو ہوتے ہیں مہمان مدینے میں، جنت کے طلبگار ہو جا کر تو کبھی دیکھو، جنت کے طلبگار ہو جا کر تو کبھی دیکھو، موجود ہے جنت کے سامان مدینے میں، موجود ہے جنت کے سامان مدینے میں، کرتا ہے خدا پوری جو نیک دعا مانگو، کرتا ہے خدا پوری جو نیک دعا مانگو، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں، اللہ نے کیسا گھر آقا کا بنایا ہے، اللہ نے کیسا گھر آقا کا بنایا ہے، داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں، داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں، ہنستے ہوئے رہتے ہیں انسان مدینے میں۔ ایک بار بعد بلند درود شریف کریں، تمام مبارک۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہو، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہو، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہو، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا
तुम्हारा मदीने में थोड़ी सी जा चाहता है, मदीने में थोड़ी सी जा चाहता है। बना ले मुझे अपना मेहमान आका, बना ले मुझे अपना मेहमान आका। ये हर एक शाहो गदा चाहता है, ये हर एक शाहो गदा चाहता है। सना को बनाया, सना बनाया, सना को बनाया, सना बनाया। सही दौर उनसे तू क्या चाहता है, सही दौर उनसे तू क्या चाहता है। अगर कोई अपना तला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। शुक्रिया। हाज़रीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही बाबरकत महफिल है, पुरनूर महफिल है। अल्लाह ताला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम की हाज़िरी को इस महफिल में कबूल फरमाए। आमीन। और मेरा ये ईमान है कि सरकार खुद इसमें हाजिर है, और इल्तिजा है कि कोई, मेरी ये दुआ है कि कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए, क्योंकि सरकार की महफिल है तो सरकार किसी को खाली नहीं भेजेगी। चलिए नात पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन। खता समात पढ़ो। करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। करम की भीख या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करम की भीख मिले तो हयात बनती है। या रसूल अल्लाह हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। सब्ज़ गुंबद को निगाहों में बसा रखा है।
نام سرکار کا رہتا ہے وظیفہ لب پر، ان کے قرباں مجھے ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ سرکار کی آمد کے سلسلے میں یہ نعت پیش کر رہا ہوں۔ آمد مصطفیٰ ہے، دعا مانگ لو، آمد مصطفیٰ ہے، دعا مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ، مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ، مانگ لو۔ جسم مفلوج ہے، روح بیمار ہے، آ گیا ہے مسیحا شفا مانگ لو، آ گیا ہے مسیحا شفا مانگ لو۔ زندگی کی بہاریں جو درکار ہیں، زندگی کی بہاریں جو درکار ہیں، باغ طیبہ کی آب و ہوا مانگ لو، باغ طیبہ کی آب و ہوا مانگ لو۔ در بدر کیوں بھٹکتے ہو طیبہ چلو، در بدر کیوں بھٹکتے ہو طیبہ چلو، مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو، مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو۔ آمد مصطفیٰ ہے، دعا مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ، مانگ لو۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں،
मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अम्मो अस्सलाम वालेकुम। आप पढ़ने से पहले एक बार मुझे शरीफ कीजिए। जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, हमें आज लुत्फ़े तमाम आ गया है, हमें आज लुत्फ़े तमाम आ गया है। वहाँ की ज़मीं पाक से पाक समझो, वहाँ की ज़मीं पाक से पाक समझो, जहाँ ज़िक्र खैरुल्लाह नाम आ गया है, जहाँ ज़िक्र खैरुल्लाह नाम आ गया है। फरिश्ते जिलों में अदब से खड़े हैं, फरिश्ते जिलों में अदब से खड़े हैं, ये महशर नाम आ गया है, ये महशर में किसका गुलाम आ गया है। कदम क्या रसूले मुअज़्ज़म के आए, कदम क्या रसूले मुअज़्ज़म के आए, जहाँ में मुकम्मल निज़ाम आ गया है, जहाँ में मुकम्मल निज़ाम आ गया है। यही बस है माइल हमें रोज़ महशर, यही बस है माइल हमें रोज़ महशर, वो कह दे हमारा गुलाम आ गया है, वो कह दे हमारा गुलाम आ गया है। ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, हम
नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। उनकी लगन दिल में बसाई है, उनकी लगन दिल में बसाई है। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। एक दिन चलेगी गुलामों की डोली, एक दिन चलेगी गुलामों की डोली। सल्ले अला की होगी बोली। नाते नबी हम गुनगुनाएंगे, नाते नबी हम गुनगुनाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। आका के शहर में खजूरों की छाँव में, आका के शहर में खजूरों की छाँव में। दिलकश हवाओं में मुअत्तर फिजाओं में, दिलकश हवाओं में मुअत्तर फिजाओं में। छोटा सा एक घर बनाएंगे, छोटा सा एक घर बनाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। अगले दो अशर पे आपका खास तवज्जो करता हूँ। तैबा नगर के काश हम हो कबूतर, तैबा नगर के काश हम हो तो कबूतर। मीनार गुंबद के साए में अक्सर, मीनार गुंबद के साए में अक्सर। रोजे के फेरे लगाएंगे, रोजे के फेरे लगाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। परवाज को पाल पर दे दे यार, नात लिखने का हुनर दे दे यार। आका को जाकर सुनाएंगे, आका को जाकर सुनाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। एक रोज ढूंढेगी रहमत बहाना, अपना भी बदलेगा एक दिन जमाना। दिल की लगी दर पर बुझाएंगे, दिल की लगी दर पर बुझाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। एक दिन चलेगी गुलामों की डोली। सल्ले अला की होगी बोली। नाते नबी हम गुनगुनाएंगे, नाते नबी हम गुनगुनाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है। फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मदनी मुहरबी है। ओ मेरा नबी, मेरा नबी।
مخدوم ربی ہے وہی والی کل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرک لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے۔ او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اللہ کے محبوب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حدیث درود شریف کا نظرانہ پیش کرار باوجہ بلند انسان پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زاہد بے احمد ناز تقوی نہ کر، زاہد بے احمد ناز تقوی نہ کر، یوں نمازی دکھانا ضروری نہیں، یوں نمازی دکھانا ضروری نہیں، دل اگر نہ جھکے سجدہ بیکار ہے، دل اگر نہ جھکے سجدہ بیکار ہے، صرف سر کو جھکانا ضروری نہیں، صرف سر کو جھکانا ضروری نہیں، دل اگر نہ جھکے سجدہ بیکار ہے، صرف سر کو جھکانا ضروری نہیں۔ جو میرے مصطفیٰ کا جو میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے، بس وہی باغ جنت کا حقدار ہے، بس وہی باغ جنت کا حقدار ہے۔ دشمن مصطفیٰ تو کہاں جائے گا، دشمن مصطفیٰ تو کہاں جائے گا، سب کا جنت میں جانا ضروری نہیں، دشمن مصطفیٰ تو کہاں جائے گا، سب کا جنت میں جانا ضروری نہیں۔
اور شیرینی بانٹنا لوگ پہچان کے، شیرینی بانٹنا لوگ پہچان کے، کوا کھانے کی لت پڑ گئی ہو جسے، کوا کھانے کی لت پڑ گئی ہو جسے، اس کو مرغا کھلانا ضروری نہیں، کوا کھانے کی لت پڑ گئی ہو جسے، اس کو شیرنی کھلانا ضروری نہیں، دل اگر نہ جھکے سجدہ بیکار ہے، صرف سر کو جھکانا ضروری نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا اعلان ہے، ہاں یہی عشق احمد کی پہچان ہے، ہاں یہی عشق احمد کی پہچان ہے، دل میں بغض نبی لے کے جو مر گیا، دل میں بغض نبی لے کے جو مر گیا، اس کی میت میں جانا ضروری نہیں، دل میں بغض نبی لے کے جو مر گیا، اس کی میت میں جانا ضروری نہیں۔ اس سیاست سے ہم مطلب ہمیں کچھ نہیں، دین و مذہب کا جس سے نہیں فائدہ، دین و مذہب کا جس سے نہیں فائدہ، سوچئے سرخ رو کیسے اسلام ہو، صرف جھنڈا اٹھانا ضروری نہیں، صرف جھنڈا اٹھانا ضروری نہیں، اس کو جنت کی خوشبو نہ پائے حسد حشر تک، اس کی خوشبو نہ جائے حسد حشر تک، اس کی خوشبو نہ جائے حسد، جس کو پیارے نبی کا پسینہ ملا، جس کو پیارے نبی کا پسینہ ملا، اس کو خوشبو لگانا ضروری نہیں، جس کو پیارے نبی کا پسینہ ملا، اس کو خوشبو لگانا ضروری نہیں، دل اگر نہ جھکے سجدہ بیکار ہے، صرف سر کو جھکانا ضروری نہیں، صرف سر کو جھکانا ضروری نہیں۔ السلام علیکم۔ سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى وسلم۔ یہ 21ویں صدی کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، 21ویں صدی کا زمانہ ہے۔ ہر میدان میں انسان سبقت لے جانا چاہتا ہے، یعنی برابری کرنا چاہتا ہے۔ برابری وہ کر ہی نہیں پائے گا جب تک اسوہ صحابہ کو نہ اپنائے گا، اسوہ صحابہ کو اپنائے گا نہیں تب تک اس میں برابری حاصل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا چونکہ سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے اور سرکار کی اس محفل کو جب سجی ہے تو 21ویں صدی میں انسان اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھنے لگا ہے، پڑھا لکھا، میں خود جانکاری حاصل کرنے والا، انٹرنیٹ کی ساری دنیا میرے فنگر ٹپس پر، نہ جانے اپنے خیالات کو کیسے کیسے الجھنوں میں بکھرا رکھا ہے، اور
اپنی ذات کی برابری کسی ولی سے نہیں کر رہا ہے، نبی سے کر رہا ہے، نبی بھی ہماری طرح ہے۔ تو اگر ایسے خیالات رکھنے والے اگر کوئی ہیں، اپنی برابری نبی کے برابر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز کر کے دکھاؤ جو نبی نے کی، اور نبی نے کیا کیے تھے وہ چیزوں کو میں انشاءاللہ آپ کی گوشے گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ ڈوبے سورج کو لوٹاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، کنکر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ دیکھیے ایک چیز ایسا لوگوں کا ایک رجحان ایسا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جسم کے ہر اعضاء کو چمکائے گا، جو اعضاء نماز کی حالت میں زمین سے لگ جاتے ہیں، یعنی ہاتھ بھی لگتے ہیں، گڑگے بھی لگتے ہیں، پیشانی بھی لگتی ہے، قدم کے تلوے بھی لگتے ہیں نا۔ جب ساری چیز لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، روز محشر میں جن بندوں کی عبادتوں نمازوں سے بہت خوش ہو جاتا ہوں، ان کی اس چیزوں کو چمکاتا ہوں جو زمین سے مس ہو گئے تھے۔ اس کا معنی چند لوگوں نے ایسے بھی لیا، قدموں کو کھسنا شروع کیا، سوچے کہ کچھ نشان قدم پر آ جائیں تاکہ وہ چمک جائیں۔ چند لوگوں نے اپنے ہتھیلیوں کو ریتی پر رگڑنا شروع کر دیا تاکہ کھٹے آ جائیں اور سمجھ لیں گے یہ کل روشنی ہو جائے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سجدے کی حالت میں پیشانی کو رگڑ دیں تاکہ نشان بن جائے اور یہ چمکنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ہمارا خیال تھا، لیکن رب کا فرمان یہ ہے کہ بندگان خدا کو ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا پورا سراپا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کبھی کسی نمازوں سے وہ غافل نہیں ہے۔ نماز تو نماز پنج وقتہ، ان کی تہجد بھی ترک نہیں ہو رہی ہے، تو ایسوں کے چہروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ہاتھوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، پیروں کو بھی کہیں دیکھا ہے، کہیں نشان نہیں ہے۔ وہ اتنی اخلاص سے، اتنی سادگی سے رب کے بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں کہ دنیا والوں کو دکھانا چمکانا یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں جائے اور وہ چمکائے یہ چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی طرف میں توجہ فرما رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ڈوبے سورج کو لوٹاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، کنکر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، پیشانی پہ داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں، پیشانی پہ داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نقش قدم پتھر پہ بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، نقش قدم پتھر پہ بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، تم بھی ذرا میں راج کو جاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، جاؤ نمازیں لے کر آؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو
پھر کہنا ہم جیسے تھے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. وہ یاد کرو جو عمرہ اور حج سے ہو چکے ہیں وہ مکہ معظمہ میں مسجد قبلتین کا نظارہ بھی کر چکے ہیں, یعنی 2 قبلوں والی مسجد. قبلہ وہ نہیں تھا جو آج ہے, پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ تھا. سرکار نماز پڑھ رہے تھے, صرف دل میں خیال آیا, زبان سے نہیں. کیسی حالت میں؟ نماز کی حالت میں سرکار کو خیال آ رہا ہے کاش ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے. زبان سے نہیں کہا, سرکار تو کلام اللہ پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے حالت نماز میں. خیال دل میں آیا کہ بجائے مسجد اقصیٰ کے ہمارا مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جانتا ہے, اپنے محبوب کی خواہش کو اس نے سن لیا اور فوراً جبریل امین کو حکم دیا, جبریل جاؤ حالت نماز میں ہی وہی لے کر میرے محبوب کے پاس جاؤ اور نبی جس طرف رخ کر دیں وہی قبلہ ہو جائے. جب جبریل نے حالت نماز میں وہی لے کر آئے, نبی کو جب پیغام دیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آٹومیٹک اپوزٹ ہو گئی, قبلے کے اس طرف اپنا رخ کر دیے جہاں آج ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. سرکار صفوں کو جیتتے ہوئے آگے آگے ادھر کر رہے تھے امامت, اب اس طرف آ گئی. تو اس منظر کو خیال میں رکھیے اور سماعت فرمائیں. حکم خدا کا تم بھی حکم خدا کا تم کو بھی آئے, بیچ میں قبلہ بدلا جائے, یوں ہی نماز ایک پڑھ کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. وہ منظر بھی یاد کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ایک جہاد میں شامل ہیں صحابہ کے ساتھ, لیکن صحابہ نیت ہیں, آگے دشمنوں کے آگے تلوار ہے, چمکتی ہوئی لبریز تیز تلواریں ہیں, یہاں صحابہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک صحابی اسی اسنا میں سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں, فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اذن جہاد دیجیے, یعنی جہاد کا مجھے اجازت دیجیے, میں بھی جا کر لڑوں, لیکن کیا کروں میرے آقا میرے پاس زمانے کی تلوار نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی کو دے دیا, کھجور کی ایک ٹہنی کو ان کے ہاتھ میں دے دیا. وہ گئے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے چلے گئے. تلوار وہ کام نہ کر پائی جو سرکار کے ہاتھ سے لگی ہوئی ٹہنی نے کر کے دکھایا. اس منظر کو یاد رکھیں. لوہے سے تلوار بنانا عام ہے دنیا میں, لیکن ٹہنی کو تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ان کی ایک ایک انگلی سے تھا جاری ایک ایک چشمہ کلیم, ان کی ایک ایک انگلی سے تھا جاری ایک ایک چشمہ کلیم. پانی منہ کے پیاسوں کو پلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. مکتب نسبت کی طرف آ رہا ہوں. سرکار کی تو بہت بڑی بات ہوگی, ان کی امت میں ایسوں کا نام لینا چاہ رہا ہوں. اس طرح تو ہم بن کر دکھائیں, سرکار کی بات تو بڑی دور کی ہوگی. سرور دی کی بات بڑی ہے, ان کی بات کا کیا کہنا, مقدم سمنا بن کر دکھاؤ
महफिल शुरू हुई है। आप भी देख रहे हैं, सबको मौका दिया गया। जो पहले से ही इजाज़त ले गए थे, 10 का वादा लिया गया था और 10 को भी पढ़ने का मौका दिया गया, लेकिन एक साहिब चूक गए, हमारे उमर नहीं पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। खैर अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह अचानक दिमाग को एक ख्याल आया, जितने भी पढ़े उसमें आखिर में एक को ऐसे शामिल कर लेंगे जो सरकार की नस्ल से हो, आल हो और नसब हो, यानी सैयद, नसब से सैयद हो। तो लिहाजा मैं सैयद जिलान बादशाह से अर्ज़ करता हूँ कि नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनगुनाएं। अस्सलामु अलैकुम। अपने अपने अंदाज में नाते शरीफ गुनगुनाए, रसूल की तारीफ में कुछ न कुछ अर्ज़ किया। मैं बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ। मेरा नाम तो फहरिस्त में नहीं था, लेकिन दिल में यही लो लगी थी कि हुजूर की बारगाह है, और मेरा यकीन है हम जिस महफिल में बैठे हैं बारगाह रसूल की महफिल है, और मेरा ये अकीदा है कि यहाँ पे हुजूर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जितने भी बैठे हैं ये वो लोग हैं जो नबी से मोहब्बत करते हैं, और हम जैसे मुसलमान बहुत से हैं जिनके दिल में नबी की मोहब्बत तो नहीं लेकिन दावे बहुत करते हैं। तो हम बहुत खुश नसीब हैं। और अभी एक नात शरीफ मैंने सुनी हूँ जिसमें अशार भी थे, जहाँ सर झुकता है वहाँ अगर दिल ना झुका तो सब कुछ बेकार है। एक शायर का शेर भी मुझे याद आया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ज़मीन और आसमान क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। खुदाए बरतर व बाला हमें पता क्या है। खुदाए बरतर व बाला हमें पता क्या है। तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। ये जो अशार लिखे हैं मैं इस नात को 12 पढ़ा हूँ, लेकिन जब कुरान शरीफ की तफसीर हम लोग लेके बैठते हैं तो ऐसे ऐसे नुकूत से हम लोग गुजरते हैं जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता। तो हुजूर शेखुल इस्लाम की ये जो अशार हैं, मालूम नहीं उन्होंने किस कैफियत में ये लिखा था, लेकिन जब भी हुजूर की बारगाह से हमें कुछ सीखने को मिलता है तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करता है। ये मैं खुद की बात बोल रहा हूँ। तो जब भी मैं नाते शरीफ पढ़ता हूँ तो मुझे इससे बहुत लुत्फ मिलता है। खुदाए बरतर व बाला हमें पता क्या है। तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। जबीन हज़रत जिब्रील पर कफ़े पा है।
غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے کھڑا ہے اختر زیبا در مقدس پر کھڑا ہے اختر زیبا در مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا هو محمد صلى الله لا إله إلا الله آپ میں کئی باتوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے تقریر تو صرف ایک بات پر ہو جاتی ہے لیکن نعت ایک ایسی چیز ہے بے شمار چیزوں سے سرکار کی ذات کا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے تو کئی مراتب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نعت خوانوں کی زبانی سنا کرتے تھے لیکن پھر بھی ایک دعوت جو دینے جا رہے ہیں اس کا کچھ پیغام وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سے انداز میں آیات قرآنیہ کو آپ کے پیش رو کرتے ہوئے میں کوشش گزار کر اپنی بات کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین
یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. ہم درود پڑھ رہے ہیں نا, درود کی محفل میں کس واسطے پڑھ رہے ہیں؟ سرکار کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے. ارے قبر میں تو ہونا ہے ہی ہے, قبر میں تو ہر ایک کو جلوہ سرکار کا نظر آئے گا, لیکن جیتی جاگتی آنکھوں سے, چاہے جیتے جاگتے ہو یا حالت خواب میں ہو, سرکار کا جلوہ نظر آئے. تو یہی تمنا رب سے عرض کر رہے ہیں, یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو میرے خواب میں, اے کاش ایسا بھی ہو کبھی میرے خواب میں, تو جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے, تو جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں, ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. میں نے قرآن پاک کی بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ کو آپ کی سامنے گوشے گزار فرمایا, جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے. یا ایھا الناس جہاں آتا ہے سب لوگوں سے, یا ایھا الذین آمنوا جہاں آتا ہے ایمان والوں کا آتا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے تم پر احسان کیا. کن پر؟ ایمان والوں پر. احسان, اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیج دیا ہمارے درمیان اپنے رسول کو, جو بھیج دیا اپنے درمیان, اگر میں اس کو ایسے کہوں اپنے محبوب کو. رسولوں کو تو بھیجا, لیکن احسان جتایا تو اپنے محبوب کو بھیج کر بتایا. اب بات یہ ہوتی ہے, یہ دور ایسا ہے انسان کامیابی چاہتا ہے. کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا ہے؟ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے. تو کامیابی چاہتا کیا ہے؟ سمجھتا ہے کہ رسول کو ماننا کافی ہے, یہی کامیابی ہے. رسول کو ماننا کافی ہے, یہی کامیابی ہے. رسول کو ماننا کافی نہیں ہے, رسول کی ماننا کافی ہے. رسول کو ماننا, ایسے کئی رسولوں کو مان رہے ہیں, دیگر پیشو پہلے کے انبیاء کے امتی بھی تھے, مانتے تھے, لیکن رسول کی ماننا یہ ضروری ہے. رسول کی جو مانتا ہے وہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. 3 چیزوں سے ایمان مکمل ہوتا ہے, 3 چیزوں سے مکمل دین یا ایمان حاصل ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے محبت رسول, ایک ہوتی ہے محبت رسول, دوسری ہوتی ہے صحبت رسول, دوسری صحبت رسول, تیسری نسبت رسول. کون سی چیزیں؟ محبت رسول, صحبت رسول اور نسبت رسول. تینوں اصولوں پر بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, صرف اپنی بات کو پہلی بات پر محدود رکھوں گا آج کی اس محفل میں. محبت رسول, محبت رسول, چونکہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ محبت ہے. ابھی آپ نے سماعت فرمایا, علامہ اقبال کے شعر کو آپ نے سماعت فرمایا, محمد کی محبت ہے دین, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو جو ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے, سب کچھ نامکمل ہے. تو لہذا کامیابی چاہتا ہے, لیکن کامیابی کس طرح حاصل کریں؟ اگر ہم کسی ویل ڈگنیفائڈ بزنس مین, جو کامیاب بزنس مین ہے, اسے پوچھیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں, تو بزنس مین کہتا ہے پورے اپنے دماغ کو شعور سے حاصل کر کے پیسہ بنایا جائے بزنس سے, اور پیسہ جمع کر انویسٹ کیا جائے, اور جو پروفٹ آتا ہے اس سے پھر بزنس بڑھایا جائے, اس کو کہتے ہیں کامیاب بزنس مین. تو بزنس مین کیا کہتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کامیاب بزنس مین. میں بہت اشارتاً کنایتاً گزر جا رہا ہوں آج. چلیے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ کامیابی کیا ہے, کامیابی کیا ہے, کامیاب کون انسان ہے؟ سمجھیے, اگر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, اگر میں کسی غریب کو 100 روپیہ دے دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا, چونکہ غریب کی مدد کی, غریب کی میں نے مدد کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟
جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جانثار صحابہ سے کون ہے تمہارے درمیان جو اللہ کو قرض دے؟ کون ہے تمہارے درمیان جو اللہ کو قرض دے؟ ہر صحابہ اٹھے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. مختصراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا، ایک گٹری کو لے کر آئے سر پر، فرمایا اے عمر کیا لائے ہو؟ تو پوچھا اے اللہ کے رسول میں گھر گیا میرے پاس جتنا نفع کا پیسہ تھا تجارت سے وہ پیسے کو سارا میں دے کر آیا ہوں. الحمدللہ سرکار نے دعا دی بیٹھ کے. پھر عثمان غنی حاضر ہوئے، بڑی پوٹلی لے کر سر پر حاضر ہوتے ہیں. پوچھتے ہیں عثمان غنی کیا لائے ہو؟ تو اللہ کے رسول میں گھر گیا، میری جتنی دولت تھی اس دولت کو اکٹھا کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ دیا اور دوسرا حصہ میں آپ کے کہنے حکم کے مطابق لے کر آ گیا. سرکار فرماتے ہیں دعا دیتے ہیں بیٹھ جائیں. پھر اسی اسنا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اپنے سر پر ایک پوٹلی کو رکھ کر حاضر ہوتے ہیں، جھومتے ہوئے چلے آتے ہیں. جس طرح امیر خسرو محبوب الہی کی بارگاہ میں جوتیوں کو رکھ کر جھومتے ہوئے آئے تھے، اسی تقاضے سے جھومتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اے صدیق اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں جو بھی میرے میسر تھا سب چیزوں کو اکٹھا کر دیا، حتیٰ کہ کپڑوں کی جو گنڈیاں ہوتی ہیں گنڈیوں کو بھی لایا ہو اور وہاں کانٹوں کو لگا دیا ہوں. اے ابو بکر پھر تم اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بے انتہا دعاؤں سے ابو بکر صدیق کو نوازتے ہیں اور فرماتے ہیں بے شک اے ابو بکر دنیا میں تم کامیاب انسان. بچانا کامیاب نہیں ہے، سرکار پہ سب کچھ لٹانا کامیابی ہے. بچانے میں کامیابی نہیں ہے. بچانے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا وکیل پنا ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ سرکار پر نچھاور کر دینا، چونکہ انہی کا ہے سب کچھ دیا ہوا، انہی پر سب کچھ نچھاور کر دینا، یہی کامیابی ہے. تو کامیابی کے راز بہت سارے چلے آتے ہیں. تو بہت چلیے حضرت جنید بغدادی کا کون واقعہ نہیں جانتا، بہت بڑے مشہور پہلوان تھے، دنیا میں انہیں کسی نے ہرایا نہیں تھا. بہت دنیا کے کونے کونے سے پہلوان مشہور آتے گئے، کشتی کا مقابلہ کرتے گئے، سب کو چت کرتے گئے. کون؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. صرف پہلوان تھے، پہلے ولیوں کی صف میں نہیں تھے. کسی زمانے میں کسی پہلوان کو ان سے ٹکر لینے کی جرات نہیں ہوا کرتی تھی. یہ دیکھ کر اس وقت کا بادشاہ اعلان کر دیا جو جنید کو ہرائے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا. موقع دیکھا سب ہار کھا رہی ہیں، جیتتا کون بھی نہیں آ رہا ہے، چلو زبانی بول ڈالیں گے کیا جانے گا، کون بھی ہرا سکتا نہیں. جو بھی جنید کو ہرائے گا میں اسے آدھی سلطنت دے دوں گا. اسی سلطنت میں ایک سید زادہ تھا جو بہت غریب تھا، مفلس تھا، محتاج تھا. اپنے ہاتھوں کو زمانے والوں کے آگے پھیلانا نہیں چاہتا تھا، چونکہ وہ اس گھرانے سے تھا جس گھرانے کا تعلق تھا زمانے والوں کو انہوں نے سب کچھ لٹایا ہے اور زمانے والوں کو نہ لوٹا ہے. تو لہٰذا یہ سید بھی یہی چاہا کہ میں اپنے دامن کو کیوں کسی کے آگے پھیلاؤں، میں محمد کے گھرانے والا ہوں. اگر مجھے بھیک مل جائے تو میرے نانا جان کے گھر سے مل جائے تو یہ میری سر کا تاج بن جائے. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک محترم میں جاؤں گا جنید بغدادی سے مقابلہ کروں گا، جنید بغدادی سے مقابلہ کروں گا اور آدھی سلطنت جیت کر آؤں گا. بیوی بولتی ہے تمہارے ہاتھ پر ترس کھاؤ، تمہارے اوپر ایسا ہو گئے ہیں بالکل ڈھانچہ اسکیلیٹن ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، داغ پورا نچھڑ ڈالے 2 خطرے خون بھی نہیں نکلتا. تمہیں کا جنید کی طاقت کہاں، خالی جنید کی ایک انگلی کے ٹکر سے تمہیں چت ہو جائیں گے. تو نہیں میں لڑوں گا. ارے کم از کم مجھے بیوہ ہونے سے بچاؤ، بچوں کو یتیم ہونے سے بچاؤ. جنید کی طاقت دنیا میں مشہور ہے اور تم جیسے لاغر اور کمزور انسان کہاں جنید سے مقابلہ کریں گے. حتیٰ کہ ہوا یہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور وہ سید زادہ اعلان کیا میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں. بادشاہ دیکھ کر ہنس دیا
تجھ میں پہلوانی کے گن تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، صرف ایک خاکہ نظر آ رہا ہے۔ تو اگر لڑنا خواہش تیری ہے تو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان ہے ان سے لڑ لے، نہیں میں جنید سے ہی لڑوں گا۔ بادشاہ تمہارا اعلان ہے کہ جو جنید سے لڑے گا اسے آدھی سلطنت دے دوں گا، اسے ہرانے والا میں جنید سے لڑ کر جنید کو ہراؤں گا اور آدھی سلطنت دوں گا۔ بادشاہ مسکرایا، کہیں موت کو تو نہیں بلا رہا ہے، جو بھی ہو جائے وہ ہو جائے۔ خیر وعدہ تھا بادشاہ کا، اکھاڑے میں پیش کیا گیا۔ ایک طرف سید زادہ ہے اور ایک طرف جنید بغدادی ہے۔ اب جیسے کشتیوں کو آپ دیکھیں نا، ہاتھ مار کے کچھ گلے ملتے ہیں، بعد میں کشتی شروع کرتے ہیں، جیسے ہی گلے ملے وہ سید زادہ جنید بغدادی کے کان میں کہتا ہے، اے جنید میں نسب سے سید ہوں، نسب سے سید ہوں، کئی دنوں سے بھوکا اور فاقہ کشی ہے، گھر میں بیوی بچے دانے دانے کو ترس رہے ہیں، ہم بہت محتاج ہیں، ہماری لاش دنیا میں رکھ لے، کل روز محشر میرے نانا جان تیری لاش رکھ لیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا، وقت کی کایا پلٹنا تھا کہ جنید کے دل پر اثر ہو گیا۔ جنید کشتی کے لڑے سرکا کرے، یہ کرے وہ کرے، دھڑ کے تو گرے سے اپنے سینے پر سید زادے کو سوار کر دیا۔ سب پریشان۔ جنید جیسا طاقتور پہلوان ایک لاغر انسان سے ہار گیا اور چت کھا گیا۔ بادشاہ ہوتا نہیں کچھ غلطی ہوگی، ری فائٹ، پھر سے فائٹ کرو۔ پھر سید زادے ہو جاتے ہیں، جنید کے مقام میں کہتے ہیں، اے جنید واسطہ دیتا ہوں میرے نانا جد اعلیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، میری لاش کو تو آج بچا لے، میری فاہا کشی سے تو ہے نا تنگ دستی کو دور فرما دے، کل تیرا عروج میرے نانا جان فرما دے۔ بس یہ سننا تھا۔ پھر کشتی لڑے سرکار ایکشن کرے، جنید بغدادی گر گئے اور سینے پر سید زادے کو سوار کر دیے۔ کون چاہتا ہے کہ کامیابی کے منصب پر قائم ہو کر ہارنا؟ چاہتا ہے کوئی؟ دیکھو جیتنا کامیابی نہیں ہے، لیکن کامیابی قیامت تک مل گئی جنید بغدادی کو، کیونکہ انہوں نے زمانے کی ہار قبول کر لی۔ تو اللہ کے رسول رات کو خواب میں آتے ہیں جنید بغدادی کے، فرماتے ہیں، اے جنید کل تک تم زمانے کے مشہور پہلوان تھے، آج تم ولیوں میں اتنا بلند مقام عطا کر رہا ہوں کہ صبح قیامت تک تمہارا نام روشن ہوتا رہے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ جنید بغدادی نے بتا دیا زمانے والوں کو، ہارنے میں کامیابی ہے، جیتنے میں نہیں۔ ہارنے میں کامیابی ہے، جیتنے میں نہیں۔ تو یہاں تک تو لہٰذا لوگ کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کامیابی کہاں سے تلاش کریں؟ نبی کے قدموں میں آ جاؤ، نبی کے قدموں میں آ جاؤ، پھر کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی، کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ جہاں دنیا تمہیں کامیابی نہیں دلا سکتی، وہاں نبی کے قدم تمہیں کامیابی پیش کرتے ہیں۔ ایک والدین تھے، ان کا بچہ گونگا تھا، بول نہیں پاتا تھا، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ٹیسٹنگ کرو، وہ ٹیسٹنگ کرو، فلاں کرو، بلڈ ٹیسٹنگ کرو، ایکس رے لو، اسکیننگ لو، سب کرا دیے۔ سب کرا کر پھر ڈاکٹر کے پاس رپورٹس لے کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر سارے رپورٹس دیکھ کر فرماتے ہیں، نہیں یہ پیدائشی گونگا ہے، یہ پیدائشی گونگا ہے، بول نہیں پائے گا۔ ہماری اس دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ مشینری جو آج ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اس کے ذریعے بھی ہم اسے بولنے پر قاصر نہیں کر پائیں گے، ہم نہیں۔ ارے وہ ویسٹرن کنٹری جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہی ہے، آج ان کے پاس بھی ایسی مشینری نہیں ہے کہ ایک گونگے کو بولنا سکھا دے، ایک گونگے کو بولنا سکھا دیے۔ آئیے سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کتاب الشفا اٹھا کر دیکھیے۔ کتاب الشفا میں تذکرہ درج ہے، ایک ماں اپنے گونگے بچے کو سرکار کی بارگاہ میں لے کر آتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں لے کر آتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بیٹا بچپن سے پیدائشی گونگا ہے، ایک بات نہیں بول پا رہا ہے، میرے بچے پر نظر کرم فرمائیے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاصم کل ہیں، رب نے ساری عطائیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ ساری نعمتیں ایک طرف، میرے بچے کی زبان دے دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی طرف اشارہ انگلی سے فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، میں کون ہوں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ گونگے بچے سے پوچھ رہے ہیں،
मैं कौन हूँ? वो बच्चा फरमा रहा है आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं मैंने बच्चे से नहीं उसकी ज़बान से पूछा, मैंने बच्चे से नहीं उसकी जिंदा ज़बान से पूछा। अरे जिन मुर्दा कंकरियों से मैं कलमा पढ़वा सकता हूँ तो ये जानदार की ज़बान से मैं क्यों ना अपना चर्चा करा सकता हूँ। तो ये सरकार का करम है कि उन्होंने गूंगों को भी ज़बान दी है, मोहताजों की लाज रखी है, ज़रूरतमंदों की हाजत रवाई फरमाई है। तो अब होता क्या है, नबी के जो जितना करीब होता है वो उतना कामयाब होता है। नबी के जो जितना करीब होता है वो उतना कामयाब होता है। अब हम नबी से ही पूछें, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कामयाबी चाहते हैं, दुनिया की भी कामयाबी चाहते हैं और आखिरत की भी कामयाबी चाहते हैं, तो हम आपके करीब कैसे आ जाएं? हम आपके करीब कैसे आ जाएं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हदीस पाक का मतलब मैं आपके पेश कर रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कसरत से मुझ पर दरूद पाक की तिलावत करेगा वो उतना ही मेरा कुर्ब हासिल करेगा, वो उतना ही मेरा कुर्ब हासिल करेगा। अब ये हमारे पर मुनहसिर है कि हम कितना कामयाब बनना चाहते हैं, कितना कामयाब बनना चाहते हैं। अगर कामयाब बनना चाहते हो तो अपने दरूदों में कसरत करो, अपने दरूदों के विर्द और वजीफे में क्या करो, कसरत करो और नबी का और ज़्यादा खूब हासिल करो। मेंबर्स जो इस दरूद की महफिल में शामिल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। कोई 50 मरतबा, कोई 100 मरतबा, कोई 300 मरतबा, कोई 3005 मरतबा। हद तो ये कर दी कि 2 दिन पहले हमारे इमरान के घर वालों ने मिलकर 1 लाख मरतबा पढ़ दिया है ना। और 1 महीना में उनकी तादाद हो गई 3,35,000। पिछले 1 महीने से आज तक मिलाकर कितने हुई? 3,35,000। न जाने कैसे कैसे बंदगान खुदा होंगे अपने अमल से दरूद पाक पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नमाज में नबी का नाम सुनकर दरूद पढ़ना वो अलहदा है, अपनी नमाजों में तशहुद में दरूद इब्राहिमी पढ़ना वो अलहदा है, खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ना ये अलहदा है। लेकिन बिलखुसूस तवज्जो के साथ पूरी अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए सरकार की बारगाह में दरूद को पेश करें। और एक बड़ी प्यारी बात बता दूं, हज़रत शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, है कोई तुम में जो रूहानी तौर पर सरकार की महफिल में शरीक होना चाहते हैं? रूहानी तौर पर बुजुर्गों का इमामत था, हयात में जो ज़मीन पर रहते थे लेकिन रूहानी तौर पर सरकार की महफिल में शिरकत करते थे। तो उस राज से पर्दा उठाया हज़रत शाह अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने। फरमाते हैं जो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में 1200 मरतबा कम अज़ कम 1200 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक का विर्द करेगा तो अल्लाह ताला उसकी रूह को इतना पाक फरमाएगा कि उसकी पाक रूह नबी की महफिल में जाकर मिलती है। कितना बड़ा फायदा। लेकिन 1200 पढ़ना क्या हुई? वैसा सुनते हैं गोया 50 नमाजें 50 नमाज़ पढ़ना था क्या? अभी आज 5 पढ़ना मुश्किल है। 5 तो दूरी बात फजर की उनको पढ़ो तो वो नहीं होगा, है ना। तो मुश्किल। अब 1200 कैसा पढ़े? उसका मैं एक आसान नुस्खा बता दूं। मैं इस उम्मीद से बता रहा हूँ कि आप सब नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज जहाँ पढ़ लिए 200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ डालो। लंबे लंबे दरूद नहीं सही, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मिनट में 200 मरतबा आसानी से हो जाएंगे। या ऐसा करो घर से मस्जिद को जाते वक्त पढ़ लेकर चल जाओ, आराम से 150-200 की तादाद हो जाती। घर से फिर मस्जिद से वापस घर को आते वक्त पढ़ ले पाओ, वहाँ भी तादाद हो जाती। नहीं, नमाज पढ़े घर में ही पढ़ रहे हैं या मस्जिद में पढ़ रहे हैं, फजर के बाद 200, ज़ोहर के बाद 200, असर के बाद 200, मगरिब के बाद 200, इशा के बाद 200, कितने हो गए? 1000 हो गए। और सरकार बहुत से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अपने बिस्तर पर जाकर सोने से पहले नबी की बारगाह में दरूद पेश करो। बिस्तर पर जाकर सर लगाने से पहले 200 मरतबा पढ़ो तो कितने हो गए? 1200 हो गए। बड़े आसान नुस्खा है,
बड़ा आसान नुस्खा है। जो 1200 की तादाद को रोजाना रख लेता है तो उसकी रूह को अल्लाह ताला ऐसे पाक फरमाता है कि अब उसकी रूह पाक होने के बाद नबी की महफिल में शिरकत फरमाती है। तो ये बहुत बड़ा कमाल हासिल हो जाता है। और एक बात कहूँ, कुरान पाक की वो आयत मशहूर है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं। मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं, तुम भी नबी और उनकी आल पर दरूद और सलाम पढ़ो। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला चाह रहा है। अच्छा, आयत कुरानिया साफ बता रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। मतलब क्या है? दरूद पढ़ने की तौफीक किसे हासिल हो रही है? ईमान वालों को। सरकार खुद फरमाते हैं, जो ईमान रखता है अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में, अपने सीने में ईमान रखता है, वो मुझ पर रोज़ाना दरूद की डालियों को निछावर फरमाएगा। और एक बात बताऊं, जो उलमाए कराम फरमाते हैं, बड़ी चालाकी की बात, हर चीज़ का एक अपोजिट है या नहीं? जैसे दिन का अपोजिट रात, सफ़ेद काला, झगड़ा सुलह, हर चीज़ का है ना। ईमान बेईमान। जो ईमान वाला है वो दरूद पढ़ रहा है, जो दरूद नहीं पढ़ रहा है खुदा की नजर में वो कौन है? बेईमान है। अरे अल्लाह ताला की अता की हुई जिंदगी नबी के सदक़े में हमें मिली है। नबी की उम्मत में रहकर उनका कहलाकर फिर ज़बान से हम कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, फिर दरूद नहीं पढ़ रहे हैं। तो बताओ, दावा है, दलील कहाँ है? दावा है, दलील कहाँ है? दावे के बराबर अगर दलील पेश करना चाहते हो तो कसरत से दरूद पाक को तिलावत करो। और एक जगह आता है, चाहते हैं तुम कोई सरकार की जियारत, सरकार को देखें, नींद में ही से सरकार को देखना चाहते हैं, ये भी एक आसान वजीफा बताता हूँ, क्योंकि टेस्टेड प्रूवन वजीफा है। टेस्टेड प्रूवन वजीफा है जो रोजाना अपने बिस्तर पर रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर पाक बिस्तर रहना, पाक बिस्तर पर तुम भी हालत पाकी में रहना है और बावजू रहना है। 11 मरतबा दरूद ताज पढ़ना है। कितनी मरतबा? 11 मरतबा बिला नागा 40 डेज। कितने दिन का अमल है? 40 दिन का अमल है। रोजाना कितनी तादाद में पढ़ना? सिर्फ 11 मरतबा क्या पढ़ना है? दरूद ताज। रात के वक्फे में पूरी तवज्जो सरकार की तरफ फरमाकर तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 40 दिन के अंदर अंदर सरकार की ज़ियारत से मुशर्रफ हो। अल्लाह करके देखो, तवज्जो से फिर करके देखो, तो फिर देखो कि बुजुर्गों का खौल और फेर कभी झूठा नहीं होता। झूठा हरगिज़ नहीं होता। अरे वो जिंदगी की आंखें भी क्या आंखें हैं जिसमें सरकार की जलवाए नुमाई महफूज ना हो जाए। जब महफूज हो जाए सरकार का जलवा तो अपने तक रख लो, किसी के आगे बयान करने की जरूरत नहीं, फिर उसका फैज़ से महरूम हो जाओगे। तो लिहाजा 40 दिन का ये अमल है। रोज़ाना 11 मरतबा दरूद ताज रात को अपने बिस्तर पर बैठ कर पढ़ो। बिस्तर भी पाक हो, तुम भी पाक रहो, किबले की तरफ तुम्हारा रुख हो, तवज्जो नबी की जानिब हो, दिल चेहरा तो काबे की तरफ हो, दिल रुखे ज़ैबा काबे के मदीने वाले की तरफ हो, तो फिर 40 दिन के अंदर अंदर जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम मुशर्रफ हो जाओगे। जितनी तुम्हारी क़ुव्वत है जाने की, उतनी बाकी से सरकार अपना जलवे से अफरोज़ फरमाएंगे। तो लिहाजा कहने को बहुत है, ये एक फेल है। दरूद शरीफ क्या है? एक फेल है, लेकिन 3 फाइल है। मैं अपनी बात को बहुत इसी बात पर ख़त्म कर रहा हूँ। कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वक्त की घड़ी को देख रहा हूँ, आप अपनी मसरूफियात को बाला ताक़ रख कर आए हैं, फिर भी मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। एक फेल है, 3 फाइल है। फेल एक क्या है? दरूद पढ़ना। फेल एक क्या है? दरूद पढ़ना। 3 फाइल क्या है? खुदा भी पढ़ रहा है, फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं और ईमान वाले भी पढ़ रहे हैं। 3 फाइल है। फेल एक है, क्या है वो फेल? दरूद है।
اور 3 فاعل ہیں. کون کون ہیں؟ خدا بھی شامل ہے، اس کے فرشتے بھی شامل ہیں، اور ایمان والے بھی شامل ہیں. اٹھا کر اسلام کی تعلیمات میں دیکھو، کوئی ایسی چیز تمہیں نہیں ملے گی کہ خدا بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں، اور مومنین بھی شریک ہیں، سوائے درود شریف کے. سوائے درود شریف کے. جس چیز میں خدا اور اس کے فرشتے شریک ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ قبولیت والا ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ قبولیت والا ہو جاتا ہے. اس کی گارنٹیڈ ہے، کبھی رد نہیں کیا جاتا. نماز بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، لیکن خدا نہیں پڑھ رہا ہے. چونکہ پڑھ رہے ہیں ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو خدا نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے فرشتے نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں بیشتر فرشتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے چند قیام کی حالت میں ہیں، لاکھوں کے فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، لاکھوں کے سجود کی حالت میں ہیں، لاکھوں کے تشہد کی حالت میں ہیں، لاکھوں کے سلام کی حالت میں ہیں، علیحدہ علیحدہ ارکان میں ہیں. لیکن فرشتے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن کون پڑھ رہے ہیں؟ مومنین پڑھ رہے ہیں. آئیے روزے کی بات کریں. روزہ ہم رکھ رہے ہیں، فرشتے اور خدا نہیں رکھ رہا ہے. حج ہم کر رہے ہیں، فرشتے اور خدا نہیں. زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، فرشتے اور خدا نہیں. فرشتے اور خدا بھی جو چیز کر رہے ہیں، کیوں نہ ہو کامیاب عمل ہم بھی کر لیں جس کا خود حکم خدا تعالیٰ دے رہا ہے. اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، تم بھی نبی اور ان کی آل پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. یہی کامیابی ہے. نبی اور نبی کی آل پر درود پڑھنا ہی یہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو ختم کیا یا ہر عبادت کو ختم کر دے گا، لیکن درود پاک کو کبھی ختم نہیں کرے گا. مثلا نماز ہے، کب تک پڑھیں گے نماز ہم؟ صبح قیامت تک. قیامت تک زمین پر جب سور پھونک دی جائے گی تو سب ختم. کون ہے نماز پڑھنے والا؟ کوئی بھی نہیں. نماز پڑھنے والا اب کوئی بھی نہیں، تو پھر فرشتے پڑھیں گے. فرشتوں کو بھی موت آئے گی، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. فرشتے بھی ختم. جو روحوں کو نکالتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کو بھی موت آ جائے گی. سارے انسان ختم، سارے فرشتے ختم. انسان اگر درود پڑھ رہے ہیں تو ان کا عمل زندگی میں ختم. زمانہ ختم تو درود یہاں ختم. فرشتوں کو موت آ جائے گی تو فرشتوں کا درود پڑھنا بھی ختم. اللہ نہیں چاہتا تھا جس وظیفے کو میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے وہ کبھی ختم ہو جائے گا. اسی لیے وحدہ لا شریک کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ شروع سے لے کر ہمیشہ تک، چاہے دنیا ختم ہو جائے، چاہے فرشتے ختم ہو جائیں، لیکن درود کا وظیفہ اللہ ترک نہیں کرے گا. جب سے اپنے ہی نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے پیدا فرمایا، اسی وقت سے نبی پر اپنا درود بھیجنا رب تبارک و تعالیٰ نے شروع کر دیا. وہ وحدہ لا شریک ہے. صبح قیامت تو کیا ہمیشہ کے لیے زمانہ ختم ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، لیکن اس کا درود پڑھنا ختم نہیں ہو جائے گا. اسی لیے یہ بڑی مقبولیت والا ہے. اب اس میں علیحدہ علیحدہ قسم کے درود ہیں، کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں. جس درود کے پڑھنے سے تمہیں قلبی اطمینان میسر ہو جائے وہ درود کو پڑھا کرو. کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہم یہ درود پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ سارے درود اللہ کے رسول کے فضائل و کمالات کو بتا رہے ہیں، رحمتوں کا نزول بتا رہے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے محبوب پر تو رحمت نازل فرما. ہم کہاں سے ہم کون ہیں جو کرنے والے؟ تو وحدہ لا شریک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہم رب سے چاہ رہے ہیں اللہ تو تیرے محبوب اور ان کی آل پر سلامتی نازل فرما، سلامتی اور رحمتیں نازل فرما اور برکتیں نازل فرما، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. تو درود پڑھنا سلامتی ہے اور سلام پڑھنا برکت ہے. سلام پڑھنا برکت ہے. رحمت اور برکت کو اپنی زندگی کا اصول بنا لو، پھر کامیابی تمہارے قدم دنیا میں بھی چومے گی، قبر میں بھی چومے گی، حشر میں بھی چومے گی.
میزان پر بھی تمہیں ملی، پلسرات پر بھی تمہیں ملی، اور جنت میں بھی تم کامیاب بن کر جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعداء والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الصحابۃ الدجا، صدر العلا نور الہدی، کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین، مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس القریبین، رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین، سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولانا الثقلین بالقاسم محمد بن عبداللہ، نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اولیاء ملتہ علماء امتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ سیدنا مولانا محمد یا اللہ پروردگارہ کریمہ بادشاہ بندہ نوازہ، تلاوت 2 قرآن شریف پڑھے ہیں۔ آپ کا نام سید نور اللہ صاحب کی طرف سے، اور ہمارے 60 پر 1 لاکھ مرتبہ درود شریف کا ورد کیا گیا ہے اس مہینے کے اندر۔ اور یا اللہ جو بھی عالیہ عمران صاحب کے گھر والوں کی طرف سے خلوص و محبت سے درود پاک پڑھا گیا ہے، اور جو محفل ان کے یہاں سجائی گئی ہے صرف بارگاہ رسالت کی خوشنودی کی خاطر، یا اللہ نظر کے لیے جو پکایا ہے، جو سامنے رکھا گیا ہے، یہ سب تیرا ہی ہے پروردگار، تیری ہی نظر کرتے ہی تو اسے قبول فرما۔ اس کا نذرانہ بارگاہ بے کسبنا آقا نامدار، دو عالم کے سردار، تاجدار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ ان درودوں کی محفل کے صدقے میں پروردگار حاضرین کے جو بھی دلی جائز مقاصد پروردگار حبیب پاک کے ان درودوں کے صدقے میں تو پورے ہر حاجت کو پوری فرما۔ جو بھی جس انداز کی پریشانی لے کر اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ درودوں کے صدقے میں ان پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو گھروں میں اپنے بچیوں کو لے کر پریشان ہیں، یا اللہ ان کی تمام تر مشکلیں آسان فرما۔ جو رشتوں کے لیے اپنے بچیوں کے لیے ہیں، یا اللہ ان کے رشتے عطا فرما۔ جو شادی شدہ جوڑے ہیں، یا اللہ ان کے اندر خوشحالی عطا فرما، ان کی آل اولاد کو شاد فرما، آباد فرما۔ یا اللہ
साहिब घराना के जितने भी परेशानियां हैं दूर फरमा। इस महफिल दरूद शरीफ के सदक़े में हमारे आलिया सिमरान साहब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, अल्लाह में मकाम आला से अता फरमा। या अल्लाह तमाम दरूदों की महफिलें जो अर्श पर भी सजी हुई हैं या अल्लाह, उसमें तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात के मरहूमीन को जगह अता फरमा। परवरदिगारा खैर के आफियत के फैसले फरमा। हमारे साहिब सज्जादा जो तमाम मसरूफियात के बावजूद इन दरूद की महफिल का जो इनेकाद किए हैं और इस पे लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं, या अल्लाह इन सब का अजर और इन सब का जितना भी तेरे अंदर परवरदिगार सिला है, तो हमारे साहिब सज्जादा जनाब अय्यूब साहब दामद बरकातुहू वाली को अच्छा उनके वालिदैन मेरे पीर और मुर्शिद को अता फरमा। या अल्लाह और भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ा, ताकि परवरदिगार आज के इस बिलाशुब दौर में सरकार पर दरूद शरीफ भेजने की जो खैर व आफियत का जो मामला है उसे सब पर कायम होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के सदक़े में परवरदिगार खबरों में भी हमें चैन और सुकून अता फरमा। हमारे जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से गुजरे उनकी खबरों को नूर से नूर अता फरमा। जितने भी बीमार हैं या अल्लाह उनको दरूदों की महफिल में शिफा अता फरमा। इसलिए कि हज़रत सैयदना इमाम बुसैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बीमार हो गए थे, ऐसी बीमारी थी कि कोई उनके करीब नहीं जा सकता था। अल्लाह ऐसे वक्त में जब बारगाह रिसालत में दरूद पढ़कर अर्जी पेश करे तो सरकार की ज़ियारत हुई, और ज़ियारत में जो है सरकार हज़रत बुसैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है अपनी चादर उड़ा दी है उनके जिस्म पर। जब वो नींद से जब जागे हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह, तो देखते ही कि वो चादर अपने जिस्म पर ओढ़े हुए। दरूद का सदका था, दरूद कसरत से पढ़े या सरकार मेरी इस बीमारी को जो है शिफा अता करो। जब चादर हटाते ही तो ये शिफा हो गई थी, कोई बीमारी नहीं थी। इन इमाम बुसैरी की उस चादर का सदका या अल्लाह हबीब पाक के जितने भी दरूद पढ़ने वाले ही उन पर तो अपना फजल फरमा, करम फरमा। इसके सदक़े में या अल्लाह पूरी दुनिया या आलम पर तो अपने फजल करम से हर एक की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा हालना, इन्नना फी बहर गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहील लना अश्कालना। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बख्श दो सबकी खताएं, भेज दो अपनी अताएं, दूर हो गम की घटाएं, वजद में हम यूं सुनाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। खुदा की लाडीले प्यारे रसूल बात पहले हजरत मौला अली और बतूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। इलाही वाक़े बनी फातिमा के बरखौल ईमान कुनी खातिमा, मनम दावत अमरत कुनी वल कबूल, मनम दस्त दामान आले रसूल। ऐ खालिक़ हर बुलंद पस्ती, शश्चीज़ ताब कुंज़ हस्ती, ईमानो अमानो तंदुरुस्ती, इल्मो अमलो फराब दस्ती। बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली,
मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील बात पाए गौसे आजम जेर साया हर वली सहिल फसहिल या इलाही कुल्लु साबिन बेफजली बहुमते सय्यदुल अबरार सहिल इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वला आलिहि ताहिरीन व असहाबिहि ज़ाहिरीन व खुलफाए राशिदीन व औलियाए कामिलीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उसूल था जब से ये महफिल सजी हुई है, जिन जिन के घर में चली आ रही है, ये 6वां महीना है। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए कुछ तोहफ़त उन्हें इस नाजिश की तरफ से दिया जा रहा है। मैं हमारे इमरान से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और उनका तोहफ़ा कबूल फरमाएं। हमारे मोहम्मद फारूक जो सिरा वाले हैं, मुशीर अहमद, उनका तोहफ़ा भी रह गया है और जनाबा मुंजिरा साहिबा, उनका तोहफ़ा भी रह गया है। इंशाअल्लाह कल उनके मानकों में दे दिया जाएगा।